الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مراقبت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علی السلام علیکم یا حبیب اللہ. محترم حضرات، اس وقت جو حالات اور درمیانی خطبہ ہمارے عزیز نے مجھے یہ ہار پہنایا اور ماشاء اللہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈالا، میں ان کا شکریہ کرتا ہوں. اس وقت ہندوستان کے حالات وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. گوگل آپ چلاتے ہیں، نیٹ پہ آپ چلاتے رہتے ہیں، موبائل کی دنیا پہ آپ لوگ جانتے ہیں. حالات سے واقف ہر طرف زمانہ جو ہے مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے. ابھی نعرہ لگ رہا تھا کہ اسلام تھا اور اسلام ہے اور اسلام رہے گا. اصل پتہ ہے کہ اسلام رہے گا. اسلام پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. نہ اسلام کا کوئی خطرہ ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے. میرے عزیز، اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے. اس کی حفاظت تو اس پروردگار نے خود لی ہے اپنے ذمہ کرم پہ کہ اس کے محافظ ہم ہیں، اور جس کا محافظ رب ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے اور اس کو کون ختم کر سکتا ہے. ہمیں اسلام کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ جو مسلمان ہیں اس مسلمانیت کی فکر کرنی ہے اور اس کو بچانا ہے. اسلام 1400 سال سے چلا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اس کو اس کی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ذریعے ہم خود اپنی حفاظت کریں گے. ہم اسلام کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ اسلام کے ذریعے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو عزیز دوستوں، بزرگوں، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. ہر طرف مسلمان ستایا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے. معاشی طور پہ بھی برباد کیا جا رہا ہے، سماجی طور پہ بھی برباد کیا جا رہا ہے، سیاسی طور پہ بھی برباد کیا جا رہا ہے. ہر موڑ پہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے، دشمنوں نے ایک فکر پھیلا رکھی ہے، فکر دے رکھی ہے. اور دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو اگر مٹانا ہے، مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کے دل سے عشق رسول کو ختم کر دیا جائے، عشق رسول کو مٹا دیا جائے تو یہ قوم کو بہت مٹ جائے گی، یہ قوم کو بہت ختم ہو جائے گی. عشق رسول کو ختم کر دیا جائے اس کے دل سے تو پھر اسے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہودیوں نے بہت پہلے چال چلی تھی اور یہی چال آج بھی چلی جا رہی ہے. آپ کے گھروں میں، آپ کے دکانوں میں، آپ کی جیب میں اور آپ کے ہاتھ میں اسلام دشمنوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عشق رسول چھیننے کا اور عشق رسول آپ کے دل سے نکالنے کا جو سبب پیدا کر دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ذریعہ دے دیا ہے، اور اس ذریعے کے ذریعے، اس ذریعے کے ساتھ وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں ہر طرف نظر رکھنی ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جو ہمارے دل سے جو ہے اسلام کی عزت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے وقار کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہمارے دل سے وہ اس وقار کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کے وقار
وقار کو تو وہ ختم نہیں کر سکتا ہے، ہمارے دل سے اسلام کے وقار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس دن وہ اس پر کامیاب ہو گئے اس دن یہ قوم خود بخود مٹ گئے۔ ہمیں اپنے دائیں بائیں اپنی زندگی اور اپنے ماحول اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالنی ہوگی اور غور کرنا ہوگا کہ ہمارا عمل کہاں لے کے جا رہا ہے، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمارے صبح و شام کس طریقے سے گزر رہے ہیں، ہمارا وقت کس طریقے سے گزر رہا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ میرے عزیز، بہت دھار تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، میں بھی دھواں دھار تقریر کر سکتا ہوں، آپ سے نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت نعروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میری قوم جاگ جائے، اور اگر یہ جاگ جائے تو میرا یہاں بولنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا یہاں بیٹھنا بھی کامیاب ہے۔ میرے عزیز، میرے دوستوں، اس وقت سب سے بڑا حملہ جو ہے دشمنوں نے موبائل کے ذریعے کیا ہے، اور ہم اس وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا اپنے بچے سے کہ رات کے 2 بجے تک موبائل سے کیا کریں گے، کون سا ایسا بزنس چل رہا ہے میرے عزیز، کون سا ایسا کام چل رہا ہے کہ رات کو 2 بجے 3 بجے تک ہمارا بچہ، ہمارا جوان اور خصوص نوجوان جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنی صحت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنا عمل بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہ موبائل کی دنیا جہاں آسانیاں پیدا کر رہی ہے، جہاں اس نے ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے، جہاں دوسروں کو اس نے مٹا دیا ہے، وہی پہ موبائل کی دنیا نے ہمیں اپنے دین سے بھی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا جوان اسی میں بہتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے، اور ہم اس میں خوش ہیں۔ میرا بچہ جو ہے ہر ایپ چلا لیتا ہے، ہر فنکشن کو جانتا ہے، جس فنکشن کو دیکھیے ہم نہیں جانتے ہیں، مگر میرا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ فنکشن چلا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ واٹس ایپ بھی چلا لیتا ہے، ٹویٹر بھی چلا لیتا ہے، وہ اور جتنے ایپس ہیں سارے ایپس چلا لیتا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں میرے عزیز، لیکن یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ رونے کا وقت ہے کہ ہمارا بچہ اپنا عظیم وقت جو ہے وہ موبائل کی دنیا میں صرف کر رہا ہے، اور دوسروں کے بچے جو ہے اپنے موبائل کو چھوڑ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ علم حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا بچہ جو ہے موبائل کی دنیا میں برباد ہو رہا ہے، وہ موبائل کے ذریعے سے وہ ہے طرح طرح کے خرافات میں پھنستا ہوا جا رہا ہے۔ آج آپ ایوریج نکالیں گے تو گناہوں میں جتنا مسلمان مبتلا نظر آئے گا کوئی دوسری قوم نظر نہیں آئے گی۔ لاٹری کی دنیا ہو تو آپ دیکھ لیجیے مسلمان ایوریج کے حساب سے زیادہ ملیں گے، شراب کی دنیا ہو تو دیکھ لیجیے پرسنٹیج کے حساب سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ملے گی، جوا کی دنیا ہو اس میں دیکھ لیجیے تو پرسنٹیج کے حساب سے مسلمانوں کو مسلمان ملیں گے، اور جتنی برائیاں ہوں اس میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا مسلمان جمع نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا۔ ارے مسلمان تو اس لیے آیا تھا کہ دنیا سے وہ برائیوں کو دور کر دے، شراب کو وہ ختم کر دے، جوا کو وہ ختم کر دے، نشے کو وہ ختم کر دے، تمام گناہوں کو وہ ختم کر دے۔ مسلمان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ برائیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے عشق رسول ختم ہو گیا ہے، محبت رسول مٹتی جا رہی ہے، اور جس دن محبت رسول مکمل مٹ گئی اس دن ہماری قوم مکمل مٹ گئی، انہیں مٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے عزیز، آج تعلیم کی دنیا دیکھیں، تعلیم کی دنیا میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں، سب سے زیادہ پیچھے ہیں، اور میرے نبی کا جو پیغام تھا سب سے پہلا پیغام جو تھا وہ اقرا کا تھا، پڑھنے کا تھا، تعلیم کا تھا۔ نماز کا حکم بعد میں کیا ہے، حج کا حکم بعد میں آیا ہے، اور عقیدت فرمان بعد میں آیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں اتری ہے، حج کے لیے نہیں اتری ہے، روزے کے لیے نہیں اتری ہے، زکات کے لیے نہیں اتری ہے، توحید کے
نہیں اتری ہے اور نہ ہی ماں باپ کی خدمت کے لیے اتری ہے، کسی اور حکم کے لیے نہیں اتری ہے، پہلی آیت جو اتری ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اتری ہے۔ لفظ اقرا سے کہا گیا ہے، علم کے لیے کہا گیا ہے، اور علم کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے مسلمان نظر آتا ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ پیچھے نظر آ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، شاید میری بات کڑوی لگ رہی ہو، لیکن میں ایک حقیقت میرے ضرورت اس بات کی۔ میرے عزیز، اگر تاریخ میں بتاؤں تو تاریخ کی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 300-350 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں اس وقت کے بادشاہوں نے علم پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ اور آپ گوگل کی دنیا جانتے ہیں، گوگل کی دنیا میں جائیے گا اور ڈارک ایج آپ جو ہے ڈائل کیجیے گا، اس میں آپ کو پوری چیزیں مل جائیں گی، ساری تفصیل سے ملتی جائیں گی۔ ڈارک ایج کیا گیا، موبائل میں ہی آپ چیک کر لیجیے گا، گوگل پہ جائیے گا، اس کا ڈارک ایج ڈائل کر کے اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیے گا، آپ کو پوری لائن ملتی جائے گی۔ اس زمانے میں اس وقت کے بادشاہوں نے علم پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ اور پادریوں نے، جنہیں کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا تھا کہ علم حاصل کرنا حرام ہے، عام لوگوں پر علم حاصل کرنا حرام ہے۔ اب جو کوئی بھی علم حاصل کرتا تھا یا کوشش کرتا تھا اسے سخت سزا دی جاتی تھی اور جلا دیا جاتا۔ ایک لڑکی تھی، اس کو شوق ہوا کہ میں علم حاصل کروں گی اور خاموشی سے لوگوں کو ایجوکیٹڈ بناؤں گی، لوگوں کو تعلیم دی۔ اس نے تعلیم حاصل کی، اس کا نام ہیٹیا، یہ بھی آپ ڈائل کر کے دیکھ لیجیے گا، اس کی پوری ہسٹری نکل آئے گی۔ اس نے یونان میں جا کے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر آئی، اپنی آبادی میں اس نے بڑی خاموشی سے ایک کوچنگ سینٹر چلایا کہ گورنمنٹ کو پتہ نہ چلے۔ کچھ دن تک وہ پڑھاتی رہی، لیکن دشمنوں نے گورنمنٹ تک خبر دی۔ دلال جیسے اس زمانے میں ہے، اس زمانے میں کچھ دلال کے پولیس کے جا کے پولیس کو خبر کر دی، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس وقت کے کوپ نے اسے فتویٰ دیا تھا کہ اس لڑکی کے کپڑے اتارے جائیں اور اس کو پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جائے، اور گھسیٹنے کے بعد جب اس کی کھاد ابھر جائے تو جلتے ہوئے تیل میں اس کو کھولتے ہوئے تیل میں اس کو ڈال دیا جائے۔ لڑکی کو وہ سزا دے دی جائے۔ یہ سزا دی جا رہی تھی اس وقت علم حاصل کرنے سے، لیکن جس زمانے میں علم پر پابندی لگی گئی تھی اس زمانے میں غار حرا سے صدا نکل رہی تھی کہ اگر تمہیں اچھا بننا ہے، تمہیں بہتر بننا ہے، تمہیں کامیاب بننا ہے، تمہیں حکومت کرنی ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے، تو پہلے تم علم حاصل کر لو، اور جس دن تم نے علم حاصل کر لیا تو عزت کی زندگی گزار سکتے۔ یہ صدا کہیں اور سے نہیں ملی تھی، وہ کسی اور جگہ سے نہیں تھی، غار حرا سے مل رہی تھی، اور صدا لگانے والی ذات کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس۔ میرے دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں۔ آدھی روٹی کھائیں مگر بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ جو بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، نہیں پڑھ سکے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھ سکے حالات کی بنیاد پر، لیکن اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں انہیں آپ اسکولوں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں ڈالیے اور انہیں مولانا بنائیے، صرف مولانا بنائیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف مدرسے میں تعلیم دیجیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول میں بھی بھیجیے، کالج میں بھی بھیجیے، یونیورسٹیز میں بھی بھیجیے، اچھے اسکولوں میں بھیجیے۔ میں آپ سے بالکل نہیں کہہ کے جاؤں گا کہ آپ صرف مدرسے میں بھیج کر انہیں صرف مولانا بنا دیجیے، نہیں، آپ انہیں ایک اچھا ڈاکٹر بنائیے، لیکن پہلے انہیں ایک اچھا مسلمان بنا دیجیے، آپ انہیں ایک اچھا لائر بنائیے،
لیکن پہلے آپ ایک اچھا مسلمان بنا دیجیے، آپ انہیں اچھے سے اچھا وکیل بنائیے، اچھا انجینئر بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنا دیجیے، تاکہ کل جب آپ کا انتقال ہو جائے تو قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے وہ دعائیں مغفرت کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈاکٹر کو بنا دیا لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تو دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ نماز جنازہ ہی آپ کرتی ہے کہ باپ کے لیے وہ نماز جنازہ پڑھ سکے، دعائیں مغفرت کر سکے۔ لیکن ڈاکٹر تو ضرور بنائیے، لیکن ایک اچھا پہلے مسلمان بنا دیجیے، تو وہ جب اچھا مسلمان ہو کے ڈاکٹر ہوگا تو اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور وہ جہاں ہوگا وہ قوم کی خدمت کرے گا، کسی کی جیب سے ڈاکہ نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ غریبوں کا سہارا بنے گا، مجبوروں کا علاج کرے گا، کمزوروں کا وہ سہارا بنے گا، کسی کو لوٹے گا نہیں، بلکہ وہ کسی نہ کسی کمزور کا وہ سہارا بنے گا۔ لیکن ایک اچھا مسلمان اور مسلمان پہلے بنے گا جب اس کے دل میں عشق رسول ہوگا، عشق محبت، عشق رسول جب اس کے دل میں ہوگا تو وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا، اور جب ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر بنے گا تو وہ پورے سماج کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے عزیز، اس لیے آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم، بہترین تعلیم، اور اگر عزت سے جینا، عزت حاصل کرنی ہے تو بغیر علم کے جو ہے آپ عزت سے جی نہیں سکتے۔ ہندوستان میں کامیابی کے لیے، ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور ہم اسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ صرف جو ہے نعرے لگا دیے جائیں، سبحان اللہ کہہ دیا جائے، اور آپ بھی جوش میں آ کے نعرے لگائیں اور اسٹیج سے بھی نعرہ لگے، یہ مقصد نہیں تھا، ورنہ نام آپ کچھ اور رکھتے تھے، نعرے تکبیر یا نعرے کانفرنس کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس نہ رکھتے تو زیادہ بہتر۔ اصلاح معاشرہ جب کانفرنس ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے تو میرے عزیز، آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اور نا امید مت ہوئیے گا۔ رب کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ پروردگار عالم کی رحمتیں کم مچل جائیں، کب ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، اس کی رحمتیں کب ہمارا سہارا بن جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی رحمت سے امید رکھتے رہیے، امید نہیں یقین رکھتے ہو اس کی رحمت پر، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا، ضرور تبدیلیاں آئیں گی، یہ پریشانیاں ضرور دور ہوں گی، لیکن اس رب کو آپ راضی کر لو۔ اس رب کو اگر آپ نے راضی کر لیا اور وہ راضی ہو گیا تو پھر زمانے میں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمانہ آپ کو راضی کرے گا، آپ کو راضی کرے گا۔ وہ اگر وہ راضی ہو گیا، زمانہ ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو جو ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بدل جائیں گے، لیکن ہم نہیں بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنے روزے رکھ رہے ہیں، اپنے والدین کی کس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ہم آپ کیا ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کا حق کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی برائی کا ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے، مسلمان اس برائی کو دور کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ برائی سب سے زیادہ ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے حسد اور جلن کی برائی ہے۔ حسد اور جلن ہمارے اندر سب سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بھائی ہمارا ترقی کر رہا ہے تو ہمارا دل جلنے لگتا ہے کہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یہ کل جھوپڑی میں رہتا تھا، آج 2 منزلہ مکان میں کیسے رہ رہا ہے، کل یہ سائیکل پہ چلتا تھا، آج یہ موٹر سائیکل پہ کیسے چل رہا ہے، کل یہ موٹر سائیکل پہ چل رہا تھا، آج یہ کار پہ کیسے چل رہا ہے۔ یہ تکلیف ہم کو ہوتی ہے، ایک بھائی ہمارا جب ترقی کرتا ہے یہ حسد اور جلن ہمارے اندر پیدا ہوتا جاتا ہے۔ میرے عزیز، اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اور جب تک دل میں حسد اور جلن ہوگا، رات بھر اگر عبادت کرتے رہے اور رب کی بات میں گڑگڑاتے رہو گے، رب تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دل کو لو، رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، تو پہلے اپنے
دل کو صاف کرو، حسد و جلن سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے عزیز، اپنے آپ کو اپنا بچانے کی کوشش کرو، اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس کی رحمت پہ امید رکھیں، انشاءاللہ تیرا پار ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت بڑے شرابی گزرے جنہیں ہم جن کی زندگی انقلاب آنے سے پہلے اپنی آبادی میں وہ سب سے بڑے شرابی تھے، اتنے بڑے شرابی تھے کہ بغیر شراب پیے ان کو نیند ہی نہیں آتی، اور جب اٹھتے تھے تو پہلے وہ شراب پیتے تھے، پھر اس کے بعد دیگر کام کرتے تھے۔ ان کا نام حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بشر بہت بڑے شرابی، اتنے بڑے شرابی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتے۔ ایک روز شراب خانے سے نکلتے ہیں اور نکل کے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ چاندنی رات، چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور شراب پی کے وہ نکل رہے تھے، بدن لڑکھڑا رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، ڈگمگاتے ہوئے وہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ جب کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیا تو جھک جاتے ہیں، بولے یہ کاغذ کا ٹکڑا کیسا ہے، اور جیسے جھکتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا۔ جیسے ہی ان کی نگاہ بسم اللہ شریف پہ پڑتی ہے وہ تڑپ جاتے ہیں، دل رونے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں اس پہ تو میرے اللہ کا نام لکھا ہے، اور اٹھاتے ہیں، عزت کے ساتھ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اور بڑی ادب و احترام کے ساتھ اوپر ایک جگہ اس کاغذ کو رکھتے ہیں۔ وہ تو نشے کے عالم میں یہ کر کے چلے گئے، اپنے بستر پہ سو گئے، لیکن بغل کی آبادی میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ رات میں خواب اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ جاؤ بشر کو میرا سلام کر دو، بشر کو میرا سلام کر دینا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، وہ سوچنے لگے کہ یہ بشر ہے کون۔ صبح اٹھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس آبادی میں پہنچ گئے جہاں پہ بشر رہا کرتے تھے۔ اس آبادی میں جا کے پوچھتے ہیں کہ بشر کہاں ملیں گے۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ اللہ والے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، شریف انسان ہیں، بزرگ ہیں، آپ کو شرابی سے لینا دینا کیا؟ وہ ہماری آبادی کا سب سے بڑا شرابی ہے، آپ اپنی آبادی کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، تو وہ ہماری آبادی کا سب سے بڑا شرابی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کا پتہ بتا۔ وہ کہتا ہے کہ جائیے شراب خانے میں، وہ شراب پی کے مست کہیں پڑا ہوگا۔ یہ بزرگ جاتے ہیں، شراب خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ شراب خانے میں جانے والا بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ والا یہاں کیوں کھڑا ہے، اور شراب پی کے نکلنے والا بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ والا دروازے پہ کیوں کھڑا ہے۔ شراب کے دروازے پہ اگر ہمارے امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو نہ جانے آبادی والے کیا حشر کا ڈالیں گے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور وہاں وہ بزرگ کھڑے ہیں شراب کے دروازے پہ، لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو بھائی اندر بشر ہو تو اس کو بتا دو، اس سے ملاقات کرنی ہے، میری ملاقات کرا دو۔ وہ شخص اندر جاتا ہے، باہر آ کے کہتا ہے بشر تو شراب آج اتنی پی لی ہے کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے، اسے ہوش نہیں ہے، وہ بالکل نشے کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، ہوش نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اسے سہارا دے کے لے آؤ۔ وہ شخص جاتا ہے، بشر کو اٹھاتا ہے اور سہارا دے کے لے کے آتا ہے۔ حضرت کے پاس جب لے کے آیا، حضرت نے جب اس بشر کو دیکھا، کچھ دیکھ کے لیے دل میں سوچا کہ واہ رب تیری شان، اس شرابی کو سلام بھیجا ہے، اس شرابی کو سلام بھیجا ہے، لیکن ایک حکم تھا۔ کہتے ہیں وہ بزرگ، اے بشر پروردگار نے مجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اتنا کہنا ہے کہ بشر کی زندگی بدل گئی، بشر کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی طبیعت بدل گئی۔ بشر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شراب کا نشہ اتار کر آج معرفت کا نشہ چڑھنے والا ہے، حقیقت کا نشہ چڑھنے والا ہے، علم شریعت کا نشہ چڑھنے والا ہے۔
परवरदिगार आलम की जब रहमत मचली है तो एक लम्हे में शराब का नशा उतार के उस पर शरीयत का नशा चढ़ा दिया गया है। बिश्र की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है और बिश्र जिस वक्त बाहर आए थे उनको सलाम मिला था, जिस वक्त बुजुर्ग ने उनको सलाम कहा था, बिश्र नंगे पैर थे। बिश्र ने उसी वक्त कहा कि अब आज के बाद मैं कभी चप्पल नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे रब का जब मुझे सलाम मिला है तो मैं नंगे पैर था। इसीलिए बिश्र को हाथी कहा जाता है, नंगे पैर वाला बिश्र कहा जाता है। और जब तक हजरत बिश्र जिंदा रहे कभी इन्होंने जो है कभी भी इन्होंने चप्पल नहीं पहना, जूते नहीं पहने, सिर्फ इसलिए कि उस आलम में जब नंगे पैर थे तब रब का सलाम मिला था। इधर बिश्र ने ये तहजा कर दिया था कि मैं कभी जो है चप्पल नहीं पहनूंगा, उधर रब की रहमतें कह रही थी ऐ बिश्र अगर तूने मेरे लिए जो है अपना नंगे पैर रहेगा और चप्पल को छोड़ा होगा तो तेरी रास्ते में और तेरी गली में कभी कोई जानवर लीद नहीं कर सकता है, वहाँ गंदगी नहीं कर सकता है। और जब तक हजरत बिश्र जिंदा रहे उनके घर से मस्जिद तक जो रास्ता था उस रास्ते में किसी जानवर ने कभी लीद नहीं की है, कोई गंदगी नहीं की है। और जिस रोज जानवर ने जो है फजर के वक्त एक बुजुर्ग गुजर से गुजर रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, उस गली में जो है देखते क्या है कि वहाँ पे एक जानवर ने लीद करती है। वो बुजुर्ग कहते हैं लगता है कि बिश्र का इंतकाल हो गया, लगता है कि बिश्र का इंतकाल हो गया है। लोगों ने जब पता लगाया तो पता चलता है कि हजरत बिश्र का इंतकाल हो गया है। जिस दिन इंतकाल हो गया है तब जानवरों ने उनकी गली में जो है गंदगी की है, वरना उससे पहले नहीं की थी। ये रहमत परवरदिगार है। रब करीम की रहमतें कब बदल जाए, कब झूम जाए और गुनहगार बंदों को अपने आगोश में ले लें, कोई नहीं जानता है। इसलिए उसकी बारगाह से दो हमेशा लगाए रखना चाहिए, उसको राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मान गया तो कायनात को मनाने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आप बेनमाजी हैं तो नमाजी बनने की जरूरत है, झूठे हैं तो सच्चा बनने की जरूरत है, बुरे हैं तो अच्छा बनने की जरूरत है, बुराइयां अगर आपके अंदर है तो उन बुराइयों को दूर करने की जरूरत है, अपना भी दूर करने की जरूरत है, अपने बच्चों को भी निकालने की जरूरत है। अगर बच्चों को आज आपने सुधार दिया तो यही बच्चे कल बढ़कर कल यही बच्चे एक अच्छे इंसान बनेंगे, मुआशरा भी अच्छा होगा, माहौल भी अच्छा होगा, समाज भी अच्छा होगा। तो जरूरत इस बात की है कि अभी और इसी वक्त जो है अपने बच्चों को सुधारा जाए, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइन दी जाए, दीन से करीब किया जाए, शरीयत से करीब किया जाए। और आखिरी बात कह रहा हूँ कि आप जब अपने घर जाए छोटे बच्चों के साथ बैठा बातें तो करते होंगे, खाना खाते होंगे, जो कुछ आप दीन की बातें याद वो बताएं। तारीख किसी बुजुर्ग की तारीख आपने कहीं सुनी, वो तारीख बताइए। छोटे बच्चों जब ये तारीख आप बताते रहेंगे उनके दिल पे ये लिखता जाएगा तो फिर कोई उनको बहका नहीं सकता, कोई उनको बहका नहीं सकता है। और कुछ याद नहीं है तो मुहर्रम तो याद ही रहता है। तो मुहर्रम तो याद है ना कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, कैसे शहीद हुए। आप लोग इतना सुनते हैं कि सबको 10 मुहर्रम याद रहता है तो पूरी तकरीर नहीं, तो वही वाकयात आप अपने बच्चों को सुनाते रहें तो इंशाअल्लाह वो आगे चल के एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। दुआ हुआ है खुदा की बारगाह में मुझे भी और आप तमामी हज़रात से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रब कदीर हमारे माहौल को सुधार देना। हम बेआसरा हैं, तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है मौला। हमें हम पर रहमत की बारिश फरमा, इस आबादी की हिफाजत फरमा, मुसलमान नबियों की हिफाजत फरमा। तेरी बारगाह में आले रसूल का वास्ता है मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ममा